ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، شعبان کا مہینہ بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے، استقبال رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جسے شب برات کہتے ہیں اور شب مغفرت بھی کہتے ہیں۔ اس رات کے حوالے سے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، اور نہ ہی اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا اور اس میں عبادت کو باعث ثواب سمجھنا یہ بے بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں میں اس حوالے سے مختلف سوالات پیدا ہوئے۔ آج کی نشست میں ہم اسی شب کے حوالے سے گفتگو کریں گے، چند باتیں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور سماعت فرمانے والے حضرات و خواتین کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق شریعت نے جو ہمیں طریقہ بتایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اور صحابہ کرام کے آثار سے اور تابعین اور بزرگان دین کا عمل نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا یہ بدعت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو گھڑ لینا اور پھر اس پر عمل شروع کر دینا، اس پر چلنے لگنا، یہ بھی دین نہیں ہے، بلکہ دین اتباع کا نام ہے۔ اور اتباع کس کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، بزرگان دین کی۔ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ اسلامی دستور کا بنیادی اصول ہے کہ رسول جو بھی بات کرتا ہے، اللہ کا نبی جو بھی بات کرتا ہے، وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتا بلکہ وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتا بلکہ میں جو وحی کرتا ہوں وہ تم تک اس کو بتاتا ہے کہ یہ میرے اللہ نے کہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خوشخبری دی۔ اور میرے بھائیوں، یہاں یہ بھی عرض کر دوں، ایک مسلمان کے لیے سنت جیسے سنت پر
سنت کی حفاظت لازم ہے، اسی طریقے سے سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ اور اس لیے کہ اگر سنت مٹ گئی تو دین بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے اس شخص کی فضیلت بیان کی ہے اور اس کو خوشخبری دی ہے کہ جو سنت کو زندہ کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور یہ مسلمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو زندہ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اس رات کی حقیقت چونکہ مختلف سوالات اور مختلف اعتراضات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور پیدا کرنے والے بھی اس معاشرے میں موجود ہیں، تو اس کی فضیلت کے حوالے سے چند حدیثیں عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات کو زندہ رکھتا ہے، یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کو عبادت کے ذریعے زندہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت اللہ پاک واجب کر دیتے ہیں۔ 5 راتوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کو 5 راتوں کو عبادت کے ذریعے سے زندہ رکھتا ہے اور اس میں عبادت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ 3 راتیں تو ذی الحجہ کی ہیں، 8، 9 اور 10 ذی الحجہ، اور ایک شعبان کی یہ 15ویں شب، اور ایک عید الفطر۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک رات اپنی چادر لپیٹ کر مجھ سے جدا ہوئے، اور میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کسی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ میں آپ کو ٹٹولنے لگی، تلاش کرنے لگی، میرا ہاتھ آپ کے قدم مبارک کو لگا، اور میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور آپ نے ساری رات قیام میں، رکوع میں اور سجدے میں اور اللہ سے مانگنے میں گزار دی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ رات کون سی ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ عرض کیا، بتلائیے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ شب برات ہے، اور اس میں ہر پیدا ہونے والا بچے کا نام اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور آئندہ مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور اس رات میں روزی نازل کی جاتی ہے اور اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں لوح محفوظ میں تو درج ہیں، لیکن اس رات میں ان ساری چیزوں کو نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت اور اس روایت کے علاوہ اور بھی اس رات کی فضیلت کے حوالے سے روایات ہیں، لیکن ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت کی رات ہے، لیکن اس رات میں کوئی خاص عبادت یا خاص طریقہ عبادت کا وہ ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ بہت سے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس رات میں خاص طریقے سے عبادت کی جائے، پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھی جائے اور اتنی تعداد میں پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں
یہ صورت پڑھی جائے اور اتنی تعداد میں پڑھی جائے، اس کا ثبوت کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے۔ تو عبادت کا کوئی خاص طریقہ اور کوئی خاص عبادت یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کی جائے، اس میں رکوع لمبا کیا جائے اور قیام لمبا ہو، سجدہ لمبا ہو، اطمینان کے ساتھ عبادت کی جائے گی تو اس کا اجر بھی بڑھ جائے گا۔ اور پھر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا ذکر جتنا کثرت سے کیا جائے گا اور اللہ کی یاد دہانی جس اعتبار سے بھی کی جائے گی، خشوع کے ساتھ کی جائے گی تو اجر ملے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب اللہ ساری مخلوق پر نظر رحمت فرماتے ہیں اور ساری مخلوق کی بخشش کر دیتے ہیں سوائے دو کے، ایک کینہ رکھنے والا اور دوسرا مشرک۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہو گیا اور اس کی وجہ سے دل میں نفرت آ گئی، اور یہ انسان کی فطرت ہے، خوشی کی بات پر خوش ہوتا ہے اور تکلیف کی بات پر تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس نے نہ معاف کیا نہ بدلہ لیا، بلکہ وہ جو نفرت دل میں پیدا ہوئی تھی اس نفرت کو بڑھا دیا، وہ نفرت اتنی بڑی کہ اس کا نقصان چاہنے لگا، اس کا برا چاہنے لگا۔ یہ ہے کینہ، کہ دوسرے کا نقصان چاہنے لگے، دوسرے کے بارے میں برا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ برا ہو، نفرت اتنی ہے۔ تو یہ کینہ ہے اور یہ ایسا جرم ہے اور یہ حرام بھی ہے اور گناہ کبیرہ بھی ہے اور ایسا جرم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے لیکن اس رات میں کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ مشرک ہے۔ یہ شرک، اس کی وجہ سے سارے عمل بیکار ہو جاتے ہیں، نمازیں بھی بیکار، روزے بھی بیکار، زکوٰۃ بھی بیکار، صدقہ خیرات بھی بیکار، کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مشرک کا قبول نہیں کیا جاتا۔ اور ایک شرک تو وہ ہے جو ہر مسلمان، تقریباً بہت سے مسلمان کرتے ہیں لیکن اس کو شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ ہے دکھلاوا، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے اور اس کو کوئی شرک سمجھتا ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے دکھلاوے کے لیے تاکہ لوگوں میں یہ شہرت ہو کہ یہ بڑا نمازی ہے، اس نے شرک کیا۔ جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس لیے کہ لوگوں میں یہ شہرت ہو کہ یہ بڑا سخی ہے، اس نے شرک کیا۔ تو بہت سے لوگ دکھلاوے کے مرض میں مبتلا ہیں، شہرت اور نام و نمود کے لیے عمل کرتے ہیں لیکن اس کو شرک سمجھتے ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو دو شخص ایسے ہیں جن کی اس رات میں، شب برات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں ایک کینہ رکھنے والا ہے اور دوسرا مشرک ہے۔ اور ایک حدیث میں 5 کا ذکر ہے، قطع رحمی کرنے والا، والدین کا نافرمان، ناحق قتل کرنے والا اور اپنی سلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا مرد۔ اس لیے کہ یہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ متکبروں کا شیوا ہے اور اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ نماز میں تو شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں اور نماز کے بعد پھر وہیں سمجھتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا جو گناہ ہے وہ صرف نماز میں ہے، نماز کے علاوہ نہیں ہے۔ یہ سوچ بن گئی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں، روزے کے حوالے سے عام طور پر یہ سوچ ہے کہ 15 شعبان کا روزہ
یہ ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے، 15 شعبان کے روزے کا ذکر ہے، لیکن اس حدیث کی بنا پر اس کو سنت یا مستحب سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ پورے شعبان کے مہینے کی روزوں کی فضیلت تو احادیث میں آئی ہے، یکم سے لے کر 27 تک 28 اور 29 کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ تاکہ نشاط کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کے لیے انسان تیار رہے، ورنہ پورے شعبان یکم سے لے کر 27 تک شعبان کے روزوں کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایام بیز کے روزوں کی فضیلت بھی ہے، یعنی ہر چاند کے مہینے کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا۔ اگر کوئی شخص ان دو وجہوں سے کہ شعبان کے روزوں کی فضیلت ہے اس بنا پر، اور ایام بیز کے روزوں میں سے ایک روزہ 15ویں شعبان کا بنتا ہے، تو ان دو وجہوں سے اگر کوئی شخص 15 کا روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ وہ باعث اجر ہوگا، کہ وہ اس لیے روزہ رکھ رہا ہے کہ 15 شعبان ہے اور ایام بیز میں سے ہے، تو ان دو وجہوں کی بنا پر اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو باعث اجر ہوگا۔ لیکن محض صرف اور صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا اور اس کو سنت اور مستحب سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اس رات کو قیمتی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ہمارے بزرگان دین اور علماء نے اس کو قیمتی بنانے کا جو طریقہ بتلایا وہ یہ کہ مغرب کی نماز باجماعت ادا کی جائے اور اس کے بعد اوابین کا اہتمام کیا جائے، ہو سکے تو مغرب سے عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے وہ اعتکاف کی نیت کر لی جائے اور مسجد میں ہی گزارا جائے، اور اس میں جو عبادت ہو جائے، جو عبادت ہو سکے، تلاوت ہے، ذکر ہے اور نوافل ہیں، ان کی ادائیگی کی جائے، عشاء کی نماز باجماعت، اور پھر اس کے بعد تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے، استغفار کیا جائے، اور ہمت ہو تو صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے، اور پھر گھر چلے جائیں اور گھر جا کر گھر والوں کو عبادت میں لگائیں، خود بھی عبادت میں لگیں جب تک طبیعت میں نشاط ہے، اور جب نیند آنے لگے تو سو جائیں، اور کوشش کی جائے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی، 3:30 بجے یا 4 بجے اٹھ جائے اور تہجد کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ یہ بڑا مبارک وقت ہے، عام دنوں میں بھی بڑا مبارک وقت ہے، اور یہ رات تو فضیلت والی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ آسمان دنیا پر نزول فرما کر اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا مجھ سے رزق مانگے میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا شخص وہ مجھ سے اس کی عافیت کی دعا کرے میں اسے عافیت عطا کر دوں، تو یہ صبح تک اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اس وقت اللہ سے مانگے اور اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہو رہا ہو اور اللہ اسے محروم کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ سے مانگا جائے، یہ بڑا مبارک رات ہے، مبارک وقت ہے، آخر شب کا جو وقت ہے اس میں اللہ سے مانگا جائے، خوب مانگا جائے، اپنے لیے، بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، اور سارے مومن مردوں عورتوں کے لیے مانگا جائے، مسلمانوں کے لیے مانگا جائے، دین بھی مانگا جائے، دنیا بھی اللہ سے مانگی جائے۔ اس رات میں جو خرافات ہوتی ہیں وہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس رات میں مساجد کو سجانا، گھروں کو سجانا اور ضرورت سے زیادہ لائٹیں جلانا، اور عام طور پر اس میں چوری کی لائٹ بھی استعمال کی جاتی ہے، چوری کی بجلی لی جاتی ہے، تو یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، ایک گناہ یہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس رات میں پٹاخے اور آتش بازی کی جاتی ہے، اس سے اپنے بچوں کو روکا جائے، اپنے محلے والوں کو روکا جائے، اس لیے کہ یہ آگ سے کھیلنا یہ مجوسیوں کا فعل ہے،
اور حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو ہم کیوں دوسروں کی اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں پر چلیں اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، دنیا بھی تباہ کریں اور آخرت بھی تباہ کریں۔ اور اسی طریقے سے حلوے کا اہتمام کیا جاتا ہے، نمازیں قضا ہو جائیں حلوہ قضا نہ ہو، یہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ حلوہ کھانا منع نہیں ہے، لیکن وہ کسی دن بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن خاص اس دن میں، اس رات میں، اور اس کو پھر ضروری سمجھا جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ سوچ ہے کہ اس رات میں روحیں گھروں کا چکر لگاتی ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ان کی روحیں چکر لگاتی ہیں۔ یہ اعتقاد بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ اس رات میں قبرستان جاتے ہیں، اور حدیث وہ پیش کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع اس رات میں تشریف لے گئے تھے۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، ایک ہی دفعہ زندگی میں تشریف لے گئے، اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلے تشریف لے گئے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس رات میں جانا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور پھر اجتماع کے ساتھ افراد بھی اس میں ہیں، عورتیں بھی ہیں، مخلوط اجتماع، اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کی بنا پر مخلوط اجتماع کے ساتھ جانا، یہ کسی بھی طریقے سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ وہ خرافات ہیں جو ہمارے اندر آ گئیں، جو کرنے کے کام تھے وہ ہم نہیں کرتے، اور جو کرنے کے کام نہیں ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا حقیقت خرافات میں کھو گئی اور امت روایات میں کھو گئی۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور میرے بھائیوں، چونکہ ہم نے دوسروں کے طریقے اختیار کیے، ہندوانہ طرز زندگی اختیار کی ہے، اس لیے اپنی زندگی کو مشکل سے مشکل بنا لیا، اپنی طرف سے بہت سی چیزیں گھڑ کر ان کو زندگی کا حصہ بنا لیا، زندگی ہماری مشکل ہو گئی۔ اس لیے توبہ کی جائے، در توبہ کھلا ہے، اور یہ وہ در توبہ ہے جو نہ کوئی مفتی بن کر سکتا ہے، نہ کوئی عالم بن کر سکتا ہے، یہ ہر وقت کھلا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں آؤ گناہگارو آؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک تو یہ کام، اور دوسرا قرآن کو اپنا پیشوا بنا لیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنا لیں، اور سادہ زندگی کو مزاج بنا لیا جائے، اور ہندوانہ اور مغربی طرز زندگی سے توبہ کی جائے، تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ یہ جو آج ہم سکون کی تلاش میں ہیں اور ہر شخص پریشان ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اس لیے آئیے، یہ مغفرت کی راتیں ہیں، اور پھر آگے مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی ابھی سے تیاری شروع کر دیں، اور ابھی سے تیاری شروع کریں، اور قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ در توبہ بھی کھلا ہے، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اور قرآن کریم کو اپنا امام بنائیں، اپنا پیشوا بنائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنائیں، اور سادہ زندگی کو اپنا مزاج بنا لیں، اور ہندوانہ اور مغربی طرز زندگی سے توبہ کریں، تو انشاءاللہ زندگی میں سکون آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إلى جنة في أعالي سماء